وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کے حوالے سے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کے حوالے سے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسلام آباد میں زرعی ترقی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کی لاگت کم ہوگی، جس سے دیہی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے زرعی مشینری پر بتدریج ٹیکس کم کرنے، سٹوریج کیپیسٹی بڑھانے اور زرعی اسکالرشپ کے تحت چین جانے والے طلبہ کو مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل ایگریکلچر انوویشن اینڈ گروتھ ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے، جبکہ قومی ٹیکنالوجی فنڈ کے تحت 129 زرعی اسٹارٹ اپس کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے یورینیم افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کیا تو امریکہ فوری عسکری کارروائی کرے گا۔ نیٹو سمٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ فردو سمیت ایران کی کئی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں اور ایران کا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا اب محض ایک خواب رہ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی پر عمل کر رہا ہے، تاہم اگر ایران نے کوئی خلاف ورزی کی تو امریکہ ایک اور حملے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو گہرا نقصان پہنچا ہے اور ایٹمی پروگرام کی بحالی اب ممکن نہیں رہی۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کے لیے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مئی 2025 کے لیے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی ہے۔ سی پی پی اے کے مطابق مئی میں 12 ارب 75 کروڑ یونٹ سے زائد بجلی پیدا کی گئی ہے، جس کی لاگت 7 روپے 49 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ ریفرنس لاگت 7 روپے 39 پیسے فی یونٹ مقرر تھی۔ نیپرا 30 جون کو اس درخواست پر سماعت کرے گا اور پھر حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکیورٹی، ٹریفک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں تمام امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل ہونے اور مرکزی کنٹرول روم کے قیام پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے اشتعال انگیز مواد پر زیرو ٹالرنس پالیسی اور سوشل میڈیا کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دیا۔ جلوسوں اور مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اہلکاروں کی سہولت کے انتظامات کی بھی ہدایت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور علماء سے مسلسل رابطے کو امن و امان کی ضمانت قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر سرکاری ثالث بشارہ بہبا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی چند دنوں میں ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مصر اور قطر کے ساتھ مل کر ثالثی کی جا رہی ہے اور حماس کے رہنما غازی حمد سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ بشارہ کے مطابق اصل اختلاف یہ ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بعد کیا مستقل جنگ بندی خود بخود نافذ ہوگی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی مکمل یا جزوی رہائی پر بات ہو رہی ہے، جبکہ امدادی ٹرکوں کی تعداد بھی ناکافی ہے، اس میں بھی اضافہ ضروری ہے۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے چین کے دورے کے دوران چینی قیادت سے سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وہ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز اجلاس میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے عالمی امن و سلامتی پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ مشیر نے اس موقع پر خطے میں امن، استحکام اور پرامن ہمسائیگی کے لیے پاکستان کی خواہش اور عزم کا اعادہ کیا۔ دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکی مشرق وسطیٰ کے مندوب سٹیو وٹکوف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جلد جامع امن معاہدہ ہونے والا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے دیے گئے انٹرویو میں وٹکوف کا کہنا تھا کہ حالیہ امریکی فضائی حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا تاکہ وہ دوبارہ جوہری ہتھیاروں کی طرف نہ جا سکے۔ یہ بیان امریکی صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے چند روز بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں اور ایران اسرائیل جنگ بندی کا ذکر کیا تھا۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ صبح سے وقفے سے جاری ہے اور اب تک 65 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ شمس آباد، سید پور، پیر ودائی سمیت مختلف علاقوں میں 50 سے 64 ملی میٹر تک بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے، جبکہ واسا نے نشیبی علاقوں میں عملے اور مشینری کی موجودگی کو یقینی بنا دیا ہے۔